جہاں تک مومن کی جان کی حرمت کا تعلق ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، نیک ہو یا بد ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود سے خود کسی کی جان لے لے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر اور اس پر قصاص کی حد ہو تو اس صورت میں عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس طرح اس سے قصاص لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مومن کو قتل کرنے کے گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اس لیے اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو تو اس کو مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، اس کو سپورٹ بھی نہیں دینی چاہیے، اس کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شے بھی نہیں دینی چاہیے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جائے گا۔ اگر ایک مومن کا قاتل ایک ہے تو بھی ایک کے قاتل آسمانوں اور زمین والے سارے ہیں تو وہ سارے کے سارے اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ ابو ادریس سے روایت ہے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطبے میں سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم احادیث روایت کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خطبے میں فرما رہے تھے، امید ہے کہ اللہ ہر ایک کا گناہ معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے، یعنی اس کو اتنا بڑا گریو سن قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ، یعنی زیادہ برا ہے جب کوئی کسی انسان کو قتل کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی بغض جن سے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ 3 لوگ ہیں، ایک حرم میں ظلم کرنے والا، دوسرے اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور تیسرے کسی بھی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ وہ اس کا خون بہائے، یعنی ڈھونڈ رہا ہو کسی شخص کو کہ تاکہ اس کو مار سکے۔ اور قیامت کے دن سب سے مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس بڑی نیکیاں ہیں لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی جان کی حرمت پامال کرنا اور کسی کا مال اڑانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہوگا، کیونکہ انسان اللہ کے حق میں جو کمی کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود معاف کر سکتا ہے، معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، لیکن جو انسان انسانوں کا حق مارتا ہو، انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہو، تو جب تک وہ انسان معاف نہ کرے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔